Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to APSEX online support program. This is me, Mohammad Wasim, an English lecturer of class intermediate. I'm delivering my lecture from the platform of Army Public School and College, Badin, Kent. So, my dear students, today I will teach you lesson number 6, and the topic of your lesson is The World as I See It, which is written by Albert Einstein. So guys, this is introduction of your lesson. The World as I See It is an interesting essay in which Albert Einstein has expressed his personal views about the purpose and ideas of life, democracy and dictatorship, war and peace, mystery and religion. Guys, The World as I See It एक किस्म का मजमून है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है. इस मजमून में एल्बर्ट आइंस्टाइन डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत, डिक्टेटरशिप यानी हाकमियत या खुद मुख्तियारी, वॉर एंड पीस यानी जंग और अमन, मिस्ट्री एंड रिलीजन यानी राज, दुनिया के वो राज, जहान के वो राज और मज़ाहिब के बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बयान किया है. एल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट साइंटिस्ट एंड द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल फिजिस्ट ऑफ द करेंट सेंचुरी. एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मशहूर तरीन साइंसदान और मौजूदा सदी के सबसे बड़े रियाजीदान हैं. However, in this chapter he gives us his views not about science but about the world as he sees and understands it. ताहम इस बाब में वो साइंस के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं. ठीक है, come to the next point. So guys, this is summary of your lesson. Okay, so there are several things that Einstein mentions in this connection. Firstly, Einstein tries to find out the purpose of the existence of human beings and giving an answer. Guys, इस बाब में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफ़ी सारी चीज़ों को बयान किया है, मेंशन किया है, लेकिन सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, यानी उसकी मौजूदगी क्यों है, और उसके बारे में ये जवाब देते हैं. He feels that we human beings are created for each other and we are dependent on each other. So guys, ये महसूस करते हैं कि हम जो भी इंसान ज़ात हैं इस दुनिया के अंदर वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ही हैज़ एक्सप्लेन्ड. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 2. Einstein goes on to declare that he does not believe in class differences. आइंस्टाइन ये बयान करते हैं कि वो क्लास डिफरेंसेस पे बिलीव नहीं करते. क्लास डिफरेंसेस किसे कहते हैं, यानी ऊंच और नीच, यानी ऊंच और नीच जो क्लास डिफरेंस होता है उसको उस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन बिलीव नहीं करते. आइंस्टाइन ऑल्सो डिक्लेयर्स दैट ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड अ सिंपल वे ऑफ लाइफ. एल्बर्ट आइंस्टाइन बयान करते हैं कि वो सिंपल लिविंग यानी सादा ज़िंदगी गुजारने पर बिलीव करते हैं और सादी ज़िंदगी गुजारते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ही एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन रिगार्डिंग फ्रीडम. उसके बाद ये फ्रीडम को बयान करते हैं, फ्रीडम को एक्सप्रेस करते हैं. आइंस्टाइन डिक्लेयर्स दैट he definitely believes in freedom but he does not believe in unlimited freedom because according to Einstein unlimited freedom is not possible. Freedom has to be limited. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बयान करते हैं कि फ्रीडम जो है, आज़ादी है, उसको बयान करते हैं. वो ये कहते हैं कि अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए. फ्रीडम को हमेशा लिमिट में होना चाहिए, इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं होनी चाहिए. कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ उसूल होने चाहिए ज़िंदगी गुजारने के. अगर डेमोक्रेसी है, अगर फ्रीडम है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्रीडम होगा तो उससे ज़्यादा नुकसानात होंगे. ओके, so further Einstein goes on to talk about his ideas and goals in life. उसके बाद आइंस्टाइन ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, जो मकासद हैं,
جو خیالات ہیں ان پر وہ بات کرتے ہیں. These are for 3 in number: truth, goodness and beauty. وہ 3 گولز کو بیان کرتے ہیں. ٹروتھ یعنی سچائی، گڈنس یعنی اچھائی، اینڈ بیوٹی یعنی خوبصورتی. ان تینوں چیزوں کو وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آئنسٹائن سیز دیٹ فرینڈشپ شوڈ بی میڈ اونلی وتھ لائک مائنڈیڈ پیپل. آئنسٹائن کہتے ہیں کہ دوستی صرف لائک مائنڈیڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہی دوستی رکھنی چاہیے، فرینڈشپ رکھنی چاہیے. یعنی ایسے لوگ جن سے آپ کی سوچ ملے، آپ کا ذہن ملے، آپ کا مائنڈ ملے، ان لوگوں سے آپ نے فرینڈشپ کرنی ہے. آئنسٹائن 8 ٹائم پریفرز ٹو بی alone so that he can think well. آئنسٹائن خود کو اکیلا جو ہے وہ اکیلا رہنے کے لیے وہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اکیلا رہنا چاہیے، کیونکہ انسان اکیلا رہے گا تو خود کے بارے میں سوچے گا، دوسروں کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. تو اکیلا رہنے سے انسان کافی کچھ چیزیں جو ہے وہ سوچ سکتا ہے، اچھے طریقے سے سوچ سکتا ہے. اوکے. So Einstein now moves to another factor and that is the system of government. آئنسٹائن ایک اور فیکٹر کو بیان کرتا ہے یہاں پر، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سسٹم آف گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کا سسٹم. اکارڈنگ ٹو آئنسٹائن ڈیموکریسی اف پریکٹسڈ کریکٹلی، آئنسٹائن کے مطابق اگر ڈیموکریسی جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتی ہے کسی بھی ملک میں، از دا بیسٹ فار گورنمنٹ فار اینی کنٹری. اور یہ جو ہے کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. while talking about governments he goes on to declare that he is totally against war and he has always favored peace. ٹھیک. اس کے بعد وہ ایک اور پوائنٹ کو یہاں پر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وار جو ہے اس کے میں بہت زیادہ خلاف ہوں. وار بہت غلط چیز ہے جس سے بہت زیادہ نقصان پھیلتا ہے، بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں. اس کی بجائے، وار کی بجائے انہوں نے پیس کو فیور کیا ہے، امن کو فیور کیا ہے، کہ پوری دنیا میں امن ہونا چاہیے، جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اوکے. He goes on to say that he loves to solve the mysteries of the universe. یہ کہتے ہیں کہ یونیورس کے جو راز ہیں، دنیا کے جو راز ہیں، ان کو یہ سولو کرنا پسند کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ دن بدن مطلب ایسی ٹیکنالوجی ہو، ایسی کچھ سوچ ہو جس سے یونیورس کے جو مسٹریز ہیں، جو راز ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. As such, he was fond of solving all mysteries. اسی طریقے سے تمام جو راز ہیں، مسٹریز ہیں، ان کو یہ سولو کرنے کے شوقین ہوا کرتے تھے، ان کو یہ پسند کرتے تھے. In the end, Einstein is very grateful for the fact that he is still living and that he is trying to contribute in solving the mysteries of the universe. اور آخر میں مسٹر ایلبرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے گریٹفل ہیں، شکر گزار ہیں کہ وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ یونیورس کے ان تمام مسٹریز کو، ان رازوں کو جو ہے وہ خود سولو کر رہے ہیں. وہ اس بات پر شکر گزار ہیں، شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں دس لائف وچ سیمز سو فیئر، یہ زندگی جو بہت زیادہ آسان دکھتی ہے، اچھی دکھتی ہے، از لائک اے ببل بلون اپ ان ایئر. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی آپ کو جو خوبصورت نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں ہوا کا ایک بلبلہ ہے جو کبھی بھی پھٹ جائے گا، کبھی بھی ختم ہو جائے گا. انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، ایک بلبلے کی طرح ہے جو کبھی بھی پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے. سو کنکلوژن، یہ آپ کے پورے سبق کا خلاصہ ہے، کنکلوژن ہے کہ لاسٹ میں اس کا مقصد کیا ہے. واٹ از دا ایم آف یور لیسن؟ آفٹر دا اسٹڈی آف دس تھاٹ پرووکنگ ایسے we come to the conclusion that Einstein is really a great man. اس سارے ایسے کو پڑھنے کے بعد، اس مضمون کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایلبرٹ آئنسٹائن ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں. he has profound love for humanity، یعنی انسانیت کے لیے ان کی ایک گہری محبت ہے. he is a genius and has philosophical bent of mind. یہ بہت ہی ہوشیار ہیں اور فلاسافیکل مائنڈ ہے ان کا. In short, we can say that Albert Einstein is a man of keen observation, great wisdom,
ڈیپ انسائٹ اینڈ پروفاؤنڈ نالج. یعنی مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے ان کی ایک گہری سوچ ہوا کرتی تھی, ایک گہرا مشاہدہ تھا ان کا, ایک بڑی قسم کی سوچ ہوا کرتی تھی, عقل مندی تھی, عقل مندی بہت زیادہ تھی ان میں, ڈیپ انسائٹ یعنی وہ گہری سوچ کے مالک تھے. اندرونی طور پر وہ بہت زیادہ نگاہ رکھتے تھے, سوچا کرتے تھے. اینڈ پروفاؤنڈ نالج, پروفاؤنڈ نالج کا مطلب کیا ہے, ان کی گہری نالج ہوا کرتی تھی, ان کا علم جو تھا وہ بہت زیادہ وسیع تھا. اوکے, سو دس واز یور لیسن. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پورا لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے خود نے بھی ریڈ کرنا ہے, جو آپ کا لیسن ہے اس کو ریڈ کیجئے گا, اس کے اندر ڈیفیکلٹ جو ورڈز ہیں اس کو انڈر لائن کیجئے گا. اگر اس کے متعلق کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو یو کین میسج می. سو ٹل دیٹ ٹائم, اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.